کبھی آپ کے گھر میں سالن خراب ہو جائے، یہ طریقہ تو آزما کے دیکھیں، میں نے آزمایا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گوشت میں بدبو پڑ گئی، فریج خراب ہو گیا، گوشت نیلا ہو گیا، اوپر سے نا ایسے جیسے بالکل نیلا سا ہو گیا، اس میں سمیل تھی۔ انہوں نے کہا پھینک دو۔ ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہے پھینکو، پھینکو اس کو اٹھاؤ۔ میں نے کہا اس کو بندے کو، میں نے کہا جا پتیلی میں ڈال، اس کو دھو لے، ڈال کے پتیلی میں تھوڑا سا نمک ڈال دے، مرچ ڈال دے اور تھوڑا سا گھی ڈال دے اور پتیلی کو پانی سے بھر دے، ڈھکن رکھ کے آگ لگا دے، ہلکی آنکھ پہ اس کو ساری رات اس کو آگ لگی رہے، پانی اتنا ڈالنا جل نہ جائے۔ میں نے کہا صبح جو ہے دیکھنا، پھر ذائقہ بتانا۔ ساری رات آگ لگی رہی، تھوڑا سا گھی ڈال دیا، مرچ ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، نمک ڈال دیا اور وہ گوشت ڈال دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ چربی بھی تھی، میں نے وہ بھی ڈال دی، وہ خود ایک گھی ہے۔ تو کرتے نا صبح دیکھا تو وہ قورمہ تھا۔ ہاں، صبح جو اٹھے نا، عید کے تو ایسا قورمہ بنا، کمال کر دیا۔ میں نے کہا بھائی ان کو جا کے تھوڑا سا سالن ڈال، اچھی سی پیالی، خوبصورت پیالی میں سالن، 2-3 بوٹیاں، ہڈی والی بوٹیاں۔ جو باذوق آدمی ہوگا وہ ہڈی والی بوٹی کھائے گا، اور جس کا ذوق نہیں ہوگا وہ کسائی سے جھگڑے گا، یہ گول بوٹی ڈال، گول بوٹی۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، میں کہا تو یہ ذوق کی نہیں ہے، کھانے کے تو ہڈی والی بوٹی ہوتی ہے، تو کرے گول بوٹی ڈال۔ میں نے کہا اس کو ڈال کے نا گوشت رکھا گیا۔ کمال ہے جی، کہاں کھانا پکایا؟ میں کہا وہ یہ سڑا ہوا گوشت ہے، وہی وہ جو گوشت ہے نا جس کو بلی کتا بھی نہیں کھاتا، وہی ہے، دیکھ کیسا بنا ہوا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مائی ہوتی تھی، اس کا بیٹا بعد میں وکیل بنا۔ وہ کہتی تھی جس کے گھر میں سالن ابل جائے، خراب ہو جائے، پھینکے نا، مجھے دے دے۔ میں نے اس مائی کو نالی سے لکڑیاں نکالتے دیکھا۔ پہلے نا محلے میں اونٹ پہ لکڑیاں آتی تھی بیچنے کے لیے، یاد ہے؟ گدا ریڑیوں پہ لکڑیاں آتی تھی۔ اچھا، کوئی لکڑی نالی پہ جب گر جاتی تھی وہ نہیں اٹھاتے تھے لوگ، وہ نالیوں سے لکڑیاں اٹھاتی تھی، خشک کرتی تھی، ادھر سے تنکے، لکڑیاں، گوبر۔ پھر وہ کیا کرتی تھی، جس کا ابلا ہوا سالن خراب ہوتا تھا وہ سالن اکٹھا کر کے گھر میں کالا سا پتیلا برتن تھا، اس میں پانی ڈال کے، سالن ڈال کے، جو مائی ابالتی تھی، جو بیکٹیریا مرتا تھا اس میں، جو وائرس تہس نہس ہوتا تھا، ایسا زبردست سالن ہوتا تھا کہ بعض اوقات فرمائشی طور پہ لوگ اس سے وہ سالن کھاتے تھے۔ اس میں پانی ڈالتی جاتی تھی اور آگ دیتی جاتی تھی، پانی ڈالتی جاتی تھی اور آگ، سارا ابلنا، سارا کھٹاس ختم، اور سالن کا ذائقہ پھر وہی کا وہی، پہلے سے زیادہ لاجواب، کیونکہ پکا زیادہ تو ذائقہ لاجواب بن جاتا ہے۔ اس کی قدردانی، پھر اس کے گھر میں رزق کے دروازے میں نے کھلتے دیکھے ہیں، دولت، رزق۔ مائی مر گئی، مجھے یاد ہے، دیسی برقع کے سر پہ ہوتا تھا، منہ ننگا ہوتا تھا، بوڑھی دراز قد ہوتی تھی، اور وہ سارا دن گھروں سے جا کے نا ابلا ہوا گندا سالن، بگڑا ہوا، وہ لاتی تھی اور اکٹھا کرتی تھی، اور لکڑیاں چن کے، گوبر، لکڑیاں، تنکے ادھر سے چن کے ڈالتی تھی۔ گھر میں غربت تنگ دستی تھی، نعمتوں اور رزق کی قدر نے۔ میں نے اس کے بیٹے کو ایک دفعہ لوریسی میں ملاقات ہوئی، میں ملا تو میں نے ایسے کہا آج آپ کی اماں یاد آ گئی۔ کہہ رہے آپ نے میری اماں کو دیکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا اچھی طرح دیکھا ہوا تھا، آپ کی اماں مجھے یاد آ گئی ہے۔ پھر میں نے حلیہ بتایا، ہاں میری اماں کا یہ حلیہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔